گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا چیپٹر 1 کلاس 10 اس کی شاعر حمد۔ اس کی شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی۔ ان کی پیدائش 1844 میں ہوئی اور 1917 میں ان کی فوت ہوئی۔ محمد اسماعیل میٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محبت سے انہوں نے بڑی ترقی کی، کم عمری میں ملازم ہو گئے، علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ انہی تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں اور اردو کی درسی کتابیں تیار کیں۔ یعنی اسماعیل میٹھی کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنی شوق اور محبت سے انہوں نے بڑی ترقی کی، کم عمری میں یہ ملازم ہو گئے اور انہوں نے اپنے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے بچوں کی شوق، ذوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا اور انہوں نے اپنے تجربے کی مدد سے ان کے لیے نظمیں اور کتابیں تیار کیں۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اسماعیل میٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے، بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میٹھی کا خاص انداز ہے۔ بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کی سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں۔ اسماعیل میٹھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑے بڑے نتائج پیدا کر دیا کرتے تھے، جنہیں ان کا خاص انداز بتایا جا رہا ہے۔ چلو اب ہم اس کے الفاظ معنی کر لیتے ہیں۔ خوشنما، اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت۔ خلعت، قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جائے۔ چشمہ، سوتا، وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ تسبیح ہوا، خدا کے پاکی بیان کرنے والا۔ شاعر نے یہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح ہوا کہا ہے۔ میسر ہونا، حاصل ہونا۔ قدرداں، قدر کرنے والا۔ کارخانہ، کام کرنے کی جگہ، مراد دنیا۔ رائگاں، بیکار، فضول۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی، روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ اس میں اللہ کی جو تعریف بیان کی جا رہی ہے، اس کی تشریح ہے۔ شاعر اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی تعریف کرنی چاہیے کہ جس نے یہ دنیا بنائی، کیسی زمین بنائی اور کیا آسمان بنایا۔ اس دنیا میں زمین اور آسمان کو اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ مٹی سے کیسے کیسے خوش نما پیڑ پودے اگائے اور انہیں ہرے بھرے پتوں، سبز خلعت سے اس طرح سجایا کہ وہ جوان نظر آئیں۔ اس مہربان خدا نے سورج کو ایسا چشمہ بنا دیا جس سے دنیا والوں کو گرمی بھی ملتی ہے اور روشنی بھی۔ اے خدا تیری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہاں پر اسماعیل میٹھی خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کو تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کارگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ اے خدا تو نے کیسے پیارے پیارے پرندے، چڑیا بنائے، جب وہ چہکتے ہیں تو لگتا ہے سبھی تیری گن گاتے ہیں، تسبیح خواہ ہیں۔ اے خدا تو نے اپنی رحمت سے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو ہی ان نعمتوں کی قدر جانتا ہے۔ اے خدا تو نے اس جہاں میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا، اس سے تیری قدرت و کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر نے اس مصرعے میں دنیا کو ایک کارخانہ قرار دیا ہے اور پھر کہا ہے کہ اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار یا فضول نہیں، ہر شے کا آمد اور نظم کا مرکزی خیال۔ خدا نے اس دنیا میں انسان کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کے سوال جواب کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا،
یا ہوا کیوں کہا ہے؟ مٹی سے پیڑ پودے اگتے ہیں اور ان پر بیل بوٹے پھل پھول لگتے ہیں، اس لیے شاعر نے خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ مٹی سے خدا نے کس قدر خوشنما بیل بوٹے اگائے۔ سوال نمبر 2، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح ہر صبح طلوع ہوتا ہے تو اس سے روشنی اور حرارت پھوٹتی ہے، گویا سورج روشنی اور حرارت کا چشمہ ہے۔ سوال نمبر 3، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ چڑیا جب چہچہاتی ہے تو شاعر تصور کرتا ہے کہ یہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ سوال نمبر 4، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ عملی کام۔ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصر اے پر 5 جملے لکھیے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ جواب: آسمان پر صبح سورج طلوع ہو کر انسان کو روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے، رات کو حسین چاند اور بے شمار ستارے آسمان پر جگمگاتے ہیں، زمین پر سرسبز جنگل اگائے جن میں حسین پرندے طرح طرح کے جانور ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، ایسے پیڑ پودے پیدا کیے جن میں دلکش پھول کھلتے ہیں اور ایسے پھل لگتے ہیں جو انسان کی جانور کی غذا بنتے ہیں۔ خدا نے پہاڑ، سمندر، ریگستان میں اور زمین کے اندر طرح طرح کی مخلوق پیدا کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس میں ہمیں خدا کی تعریف بیان کرنی تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔